السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 261۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، اس طرح کہ ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ بات وہی ہے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے، لا اکراہ فی الدین کی جو آیات پیچھے چل رہی تھی۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو نہیں مانتے انہیں چھوڑ دو اور اے نبی آپ سمجھ لو۔ بات تو جہاد اور انفاق کی ہے نا، لیکن آیت میں آپ کو بتایا نا کہ لا اکراہ فی الدین میں اللہ کی کس چیز کا ذکر ملا تھا ہمیں؟ اللہ کی ایک سنت کا ذکر ملا تھا، جس کی وضاحت ہم نے چند واقعات سے پڑھی تھی، جو کل ہم نے واقعات پڑھے تھے۔ اب وہ بحث ختم ہو گئی ہے۔ وہی انفاق کا مضمون جو جہاد سے، انفاق سے شروع ہوا، بیچ میں ختم ہوا، پھر اٹھایا، پھر ختم ہوا، اب اس مضمون کو دوبارہ لے لیا گیا اور اب اس مضمون کو بہت تفصیل سے ایڈریس کیا گیا۔ بہت زیادہ مسلمانوں کو اس کی انکریج کی گئی، اس کی برکتیں بتائی گئیں، اس کی خصوصیات بتائی گئیں، بتایا گیا کہ کیا نہیں کرنا، کس طریقے سے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ مثال میں آپ کو ڈے 1 سے بتا کر آئی کہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ مثال دینے سے روشناس کروایا ہمیں اپنی سنت سے، کہ وہ مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی مثال سامنے آتی ہے تو بات سمجھنا آسان ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ اب بات سمجھنا آسان، غور و فکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا کہ ایک بیج ہم جب ڈالتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بالیاں نکلتی ہیں، بالیوں سے پھر پھل پھول نکلتے ہیں۔ ہم ہر روز اپنے ارد گرد یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کسان ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی اچھی طرح سے اس پورے تجربے سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ارد گرد کے لوگ جاتے ہوئے کھیتوں میں، دیہاتوں میں، ادھر ادھر اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دانہ بویا جاتا ہے اور ایک دانے سے کتنا زیادہ پھل پھول، سبزی، اناج، ہم کتنا زیادہ چیزیں حاصل کرتے ہیں نا۔ اللہ نے اسی بیج بونے کے عمل کو مثال کے طور پر اٹھا لیا کہ بات سمجھ آ جائے ان کو۔ اب یہاں پہ کیا کہا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے خرچ کی مثال ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اموالهم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ سے مراد نمبر 1 تو جہاد تھا، جس کی وہاں پہ بار بار اپیل کی جا رہی تھی، انکریج کیا جا رہا تھا، کیونکہ اللہ کے دین کے اوپر بھی تو خرچ کرنا تھا۔ جیسے میں آپ کو بتا چکی کہ ہمارے ہاں خرچ کی کیٹیگریز اگر کوئی مشہور و معروف ہیں تو وہ غریبوں مسکینوں پہ خرچ ہے، بس۔ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ جو ہم اپنے فیملی پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے پڑوسیوں پہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں، یعنی صدقات خرچ کرنے، ان کی رضا کے لیے خرچ کرنے میں آتی ہے نا چیز۔ اور پھر ایک اور بہت اہم کیٹیگری جس کو کہ اللہ نے قرض حسنہ قرار دیا، وہ اللہ کے دین کی سربلندی، ان کی دین کی نصرت، جہاد، تبلیغ کے لیے مال خرچ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اس خاص کیٹیگری کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سارے وہ کام، اس اللہ کی راہ جو ہے نا یہ بڑی وسیع راہ ہے اصل میں،
اس میں دین بھی آتا ہے اور اس میں لوگ بھی آتے ہیں، دونوں چیزیں اس کے اندر کور ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں والدین بھی آتے ہیں، اس میں بہن بھائی بھی آتے ہیں، اس میں دوست رشتہ دار عزیز اقارب سب آ جاتے ہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ کی شان کس قدر زبردست بات ہے کہ ایک تو فل کیٹیگری وہ ہے جو ہم اپنے رشتے ناتوں کی حیثیت سے خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی شامل کر دی، باقیوں کو بھی کر دیا، دین کو بھی کر دیا۔ نیت کیا ہو، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں۔ کمثلی حبۃ، ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابلا، ایک دانہ بویا جائے جس سے نکلے فی کل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں، 7 بالیوں میں ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 700۔ 700 دانے کتنے دانوں سے نکلے؟ ایک دانے سے نکلے۔ اللہ کہتے ہیں جو 1 روپیہ خرچ کرتا ہے نا، اس کا اجر 700 روپے کا ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا کہ ویسے 1 نیکی کرو تو 10 نیکیاں، لیکن جو اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، ایک کا خرچ 700 روپے کے برابر ہے، 1 روپے کرنے کا خرچ اجر۔ نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے، وہ واقعی فی سبیل اللہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریا نہ ہو، کوئی احسان جتانا نہ ہو، کوئی شکریہ چاہنا نہ ہو، کوئی تعریف لینی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی اور نیت، غرض، لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر رزق حلال میں سے خرچ کیا جائے، پھر خاموشی سے خرچ کیا جائے۔ ایک ہاتھ سے خرچ کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور پھر پیچھے میں آپ کو بتا کر آئی قرض حسنہ کی بات، وہ خاص طور پر دین کی خدمت میں لگایا گیا مال ہے۔ اور انفقوا فی سبیل اللہ، یہ تینوں کیٹیگریز ہیں، رشتہ دار، بندے، اللہ کی خاطر۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہمارے پاس جو مال بچتا ہے، اس کے ضروری فرائض پورے کر کے ہم دین کی سربلندی کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اس آیت میں بہت زیادہ شوق دلایا گیا کہ ایک خرچ کر کے 700 پاؤ، 700، اور پھر اللہ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اپنی حکمت سے جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی 700 کی بجائے وہ سمجھ لیں 1400 کا اجر دے، ممکنہ 2000 کا اجر دے، ممکنہ لاکھوں کا اجر دے 1 روپے کے پیچھے۔ کیوں؟ کب؟ جب وہ 1 روپیہ ہم بہت اخلاص سے خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر مشکل حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا ہی وہ 1 روپیہ، اب ہم وہ 1 روپیہ بھی دے دیں گے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچنا۔ ہم بہت قربانی کر کے، ایثار کر کے وہ 1 روپیہ خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری نیت، ہماری قربانی، ہمارے وہ معاملات دیکھتا ہے، کتنی تنگی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس کا اجر پھر وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو آسان حالات میں کی جاتی ہے نا، کھلے میں سے کسی کو دینا، کھلا ہے آپ کو دیا ہوا اللہ نے، آپ کھلے میں سے آگے کسی کو دے رہے ہیں۔ آپ کے پاس پہلے ہی بہت آسانیاں ہیں، آپ کی اچھی خاصی سیونگ ہے یا مناسب سیونگ ہے، آپ اس میں سے دے رہے ہیں، اس کا بھی بہت اجر ہے۔ یہ بالکل نہ سوچیں کہ اجر نہیں ہے، بہت اجر ہے، اپنی جگہ پہ اس کا اجر ہے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو بہت مشکل سے جو ہے نا وہ خرچ کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض صورتوں میں اللہ کے دین پر خرچ کرنے کا اجر بہت بڑھایا ہے۔ قرض حسنہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، اس کی وجہ میں شاید وہاں پہ آپ کو کلیئر کر چکی کہ جب ہم بندوں کو دیں گے تو بندوں کی ضروریات پہ لگے گا، معاملہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔
ایک وہ معاملہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں لگائیں گے وہ بڑھے گا. یعنی اگر ہم نے کسی کو 10 کتابیں لی اور 10 کتابیں گفٹ کی، 10 جگہ پہ اس لیکچر کو پھیلایا، 10 جگہوں پہ اس کام کو کیا، اب ممکن ہے ان 10 میں سے 1 یا 2 وہی چیز آگے پھیلانے والے بنے. اس سے کیا ہوگا؟ چراغ سے چراغ جلیں گے علم کے، اجر بڑھتا چلا جائے گا، ایڈ ہوتا چلا جائے گا. اور وہ جو نیکی ہے، نیکی کا جو شعور بانٹنے کا ثواب ہے، یہ بھی تو ثواب ہے نا. لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی بانٹنے کا بھی ایک اجر اور ثواب ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے ہمارے اس کام سے، اجر بڑھتا جاتا ہے، ایڈ ہوتا چلا جاتا ہے. مثلا اب آپ دیکھیں نا، ایک بات ہے، مثال ہے کہ جیسے آپ یہاں درس میں آ رہے ہیں نا، اب آ رہے ہیں آپ اپنی گاڑی میں، آپ اکیلے آ رہے ہیں، آپ کہیں کہ جا تو رہی ہوں، اکیلی جا رہی ہوں، تو چلو ساتھ میں 1-2 ادھر ادھر سے اور بھی دیکھ لوں، کوئی جانے والا ہو تو میں اسے اپنی گاڑی میں فری میں لے جاتی ہوں. خیر ہے، پیٹرول تو میرا لگنا ہی ہے نا، تو میں فری میں اس کو لے جاتی ہوں. تو یہ جو فری میں لے کے جانا، فری میں لے کر آنا، وہ جو بندی آئے، آ کر بیٹھ کر سیکھ کر جائے گی، اس کے عمل میں جو تبدیلی آئے گی، کیا خیال ہے کہ جو اس کو لا رہا ہے، فری پک اینڈ ڈراپ دے رہا ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا؟ پورا اجر ملنے والا اس کو. یہ کہا اپنے دلوں کو کھولو، اپنے دلوں کو کشادہ کرو، کنجوسیوں سے باہر نکلو، دینا شروع کرو، تم دیکھو دنیا میں بھی برکت، آخرت میں بھی برکت. اچھا، پھر اس میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو ویسے مثالیں دے رہی ہوں نا. ممکن ہے کچھ جگہ ایسی ہو جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ یہ محسوس کریں کہ نہیں جی، ان کا فرنیچر بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، بڑی خستہ حالت ہے، اور یہاں پہ فرقہ واریت نہیں سکھائی جا رہی، اللہ کے قرآن کی صحیح تعلیم، شعور بانٹا جا رہا ہے لوگوں کو. ایک تو یہ نا، مسجدیں ہم نے مسجدیں بہت پکڑی ہوئی ہیں. مسجد کے لیے تو آپ سوچیں، کوئی بندہ نام بھی لیتا ہے نا، مسجد بن رہی ہے، لاکھوں روپیہ اکٹھا ہو جاتا ہے چند دنوں کے اندر. آپ وہاں دیکھیں جہاں تعلیم ہو رہی ہے، شعور بانٹا جا رہا ہے لوگوں میں، لوگوں کی زندگیوں میں چینج لانے کی کوشش ہو رہی ہے، کوئی پازیٹیو کام کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں کیا فرنیچر کی ضرورت ہے، چلے کوئی ٹوٹا پھوٹا ہے، ہم ریپیئرنگ کروائیں. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم ان کی گیس بجلی کا کوئی خرچہ اٹھا سکتے ہیں، ہم وہ خرچے اٹھا دیں. وہاں آپ دیکھیں کہ کوئی ان کو بکس وغیرہ کی ضرورت ہے، ان کی کوئی لائبریری ہے، ہم وہاں پہ بکس وغیرہ کا ارینج کر دیں. وہاں پہ کوئی اور کام ہو. اب ہم کیسے کام ڈھونڈتے ہی نہیں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہوتے ہیں نا کہ بتائیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسجد میں جانماز چاہیے ہو تو بتاؤ، ہم وہاں پہ جانماز ڈال دیں گے. بھی ہر ایک کو جانماز ہی چاہیے ہوں گے، جانماز ہی نیکی ہے اور کوئی چیز نہیں کسی کو چاہیے ہو سکتی. اچھا، اب آپ بتائیں کہ قرآن ہم نے بانٹنے ہیں، خالی جو عام قرآن ہوتے ہیں نا ہم یہ بانٹنا چاہتے ہیں. بھائی صرف یہی تو نہیں ہو سکتا نا. ایک جو ادارہ کسی کو تعلیم دے رہا ہے، تربیت، اچھے اداروں کی میں بات کر رہی ہوں، میں ان اداروں کی ہرگز بات نہیں کر رہی کہ جو ہمارے بچوں کی غلط برین واشنگ کرتے ہیں ہمارے ہی چندوں کے اوپر، اور پھر وہ بچے سیالکوٹ کا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں. وہ جتنے بچے سامنے آئے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کا قصور کم، ادھر ادھر سے جو ان کو نالج ملا تھا نا، وہ نالج بانٹنے والوں کا قصور زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ کون کس قسم کی نالج دے رہا ہے، آپ وہاں پر لگائیے اپنے پیسہ. ڈھونڈیں، بندے کو ڈھونڈنے سے تو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. کیا ہمیں دین کی خدمت کرنے والوں کے ایڈریس نہیں ملیں گے کہ کون صحیح معنوں میں کر رہا ہے اور ہمیں کہاں پہ کتنا خرچ کرنا ہے؟ بہرحال کوئی بھی کام جو دین کی خدمت کے حوالے سے ہو، دین کی سربلندی کے حوالے سے ہو، یاد رکھیے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کام کو کر کے، وہاں انویسٹمنٹ کر کے دوسروں کی آخرت کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں دوسروں کو دینا، ان کی دنیا کی فکر کرنا، یہ بھی بڑے اجر کا کام ہے. کہا نا کہ غربت جو ہے فقر کے قریب فقر جو ہے کفر کے قریب لے کے جاتا ہے. ان کو روزی روٹی، ان کے پیٹ بھرنا بڑے اجر کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین بھی ہماری توجہ کا منتظر ہوتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے وہی کہا کہ جو جتنا کر سکتا ہے اتنا وہ ڈال سکتا ہے اس کے اندر.
اب مال میں برکت ہوتی ہے کیسے؟ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ بہت زبردست ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بالکل شروع کے ساتھیوں میں تھے. 2 دن ہی کے بعد ان کے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا. پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ہجرت کر کے جب یہ مدینہ آئے ہیں تو یہاں پہ ان کے بھائی بنے ہیں سعد بن ربی، بڑے ہی مالدار انسان تھے. ان کے 2 باغ تھے مدینہ میں، 2 بیویاں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک باغ میں آپ کو دیتا ہوں اور ایک بیوی میں طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیں. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالے. دیکھیں ذرا اللہ کے کتنے نیک بندے. کوئی ہم جیسا ہوتا ہے تو کہتا ہے ایک باغ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے اتنا زبردست، بیوی بھی مل جائے گی تو مجھے کیا ضرورت ہے، ہاتھ پیر توڑ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں استغفر اللہ، کھاتے پیتے ہیں، باغ کافی ہو جائے گا ہمارے لیے. انہوں نے کہا اللہ آپ کے باغ میں آپ کے مال میں برکت ڈالے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں، مجھے سمجھائیں کیا ہے کدھر ہے، میں خود اپنا کام جو ہے نا چھوٹا موٹا شروع کرنا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ نے ان کے بزنس میں بہت فائدہ، بہت برکت ڈالی. اتنی برکت ڈالی کہ ان کو اتنا پروفٹ ہونے لگا کہ وہ بہت جلد مدینہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو گئے. وہ کہتے نا جس چیز میں ہاتھ ڈالتے تھے مٹی بھی سونا ہو جاتی تھی. تو مٹی سونا کیسے ہو رہی تھی، وہ کر کیا رہے تھے؟ توجہ میں آپ کو اس طرف دلانا چاہتی ہوں. اللہ ہمیں بھی اس قابل کرے، ہمیں بھی دینے والا بنائے، ہم بھی اپنی چیزیں خوشی خوشی اللہ کے حوالے کرنا سیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی یعنی جو مال خرچ کرنے کے یعنی کہ ایک تو مال بہت خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں. کیا وہ میں انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل میرے پاس ابھی آتی ہے تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اس کے علاوہ وہ ہر موقع پہ اسلام کی دل کھول کر جو ہے نا وہ مدد کرتے تھے. ہر موقع کے اوپر جسمانی مدد بھی کرتے تھے، مالی مدد بھی کرتے تھے. اور جنگ احد میں وہ ان صحابہ کے اندر شامل تھے جو حضور کے دفاع میں چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے تھے. اور جنگ کے بعد 20 سے زیادہ گہرے نشان تھے ان کے جسم کے اوپر. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ازواج مطہرات کے پوری زندگی کے آگے کے اخراجات انہوں نے کہا میرے ذمہ ہیں. سبحان اللہ. انہیں خود فیل ہوا کہ یہ اب ہماری مائیں ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ان کے اخراجات اٹھانے ہیں. پھر جب وہ حج کا ارادہ کرتی، کوئی کہتی کہ بھی وہ پوچھتے ہر دفعہ حج کے موقع پہ کسی نے حج پہ جانا ہے تو وہ کہتی ہاں جانا ہے، تو وہ ان کے لیے پوری A to Z تیاری کا ارینجمنٹ کیا کرتے تھے. ان کے لیے جو کپڑا ہوتا تھا نا یعنی سواریوں پہ پالکیاں پالان وغیرہ بالکل بہترین کپڑا ڈلوا کے دیتے تھے. ورنہ وہ کہہ سکتے تھے نا کہ بھئی ڈلے ہوئے ہیں سواری کا کر دیا بندوبست کافی ہے، نہیں. وہ کہتے تھے نہیں یہ ہماری مائیں جو ہے نا وہ بہت شہانہ طریقے سے جائیں، عمدہ طریقے سے جائیں، یعنی خرچ بھی کرتے تھے، عمدگی کے ساتھ خرچ کرتے تھے. اسی لیے ازواج مطہرات آپ کے لیے دعائیں بھی بہت کرتی تھی اور آپ پر اعتماد بھی بہت کرتی تھی. اعتماد یہی تھا نا کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی اور ضرورت یاد رکھیے ان کو ذاتی ضروریاتیں نہیں مائی طرح پیش آتی تھی کہ 1000 10 ہزار کے کپڑے خریدنے ہیں، وہ جی کراکری خریدنی ہے، وہ کرٹن خریدنے ہیں، وہ گھر کی رینوویشن کرانی ہے. نو، ان کی ضرورتیں ہوتی تھی کسی غریب غربا مسکین کی مدد کرنا. جب انہیں ہوتا تھا کہ بھئی یہ فلاں ہماری مدد کا مستحق ہے تو وہ ان کو جیسے ہی اپیل کرتی فوراً ان کی اپیل جو ہے نا وہ آگے دوڑ کر لبیک کرتے تھے، فوراً آ کر ان کی بات کو وہ یعنی کہ فوراً پورا کرتے تھے. ایک دفعہ 40,000 دینار ان کو پروفٹ ہوا کسی بزنس کے اندر. یہ بہت بڑی رقم تھی اپنے زمانے کی. انہوں نے یہ ساری رقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے خاندان کے فقراء میں تقسیم کی. یعنی کن لوگوں کو ڈھونڈا کہ نبی کے جو والدہ یعنی کہ ننہال ہے، اس ننہال میں ان کے جو رشتہ دار وغیرہ کوئی جاننے والے وہاں پہ غریب غربا ہیں، کون کون ہے، وہاں پہ جا کے وہ خرچ کر کے آئے. اللہ ہمیں یہ حکمتیں عطا فرمائے، یہ سوچ یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہم نہیں لے کر آتے. ایک دفعہ ان کا 700 اونٹوں پر لدا ہوا مال مدینہ میں داخل ہوا تو مدینہ کی زمین تھرانے لگی. اتنے اونٹ تھے، بھرا ہوا تھا مال، ایسے قافلے آ رہے تھے لد لد کے. حضرت عائشہ نے سنا تو بڑی خوشی ہوئی، ان کے لیے دعا کی الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا اس میں برکت عطا کر اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ثواب عطا کر.
پھر کہنے لگی میں نے رسول کو ارشاد فرماتے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا. کتنی پیاری خوشخبری. جب ان تک حضرت عائشہ کی یہ بات پہنچی فوراً آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ وہ جو کلمات آپ نے کہے مجھے سنائے، وہ میں سننا چاہتا ہوں. سنائے حضرت عائشہ نے. کہنے لگے کہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ 700 اونٹوں پہ جو لدا ہوا مال تھا نا، وہ شکرانے کے طور پہ سارے کا سارا خیرات کر دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں دینے والوں میں شامل کرے کہ یہ برکتیں ہیں. جو برکتیں سمیٹنے والے تھے وہ کیسے برکتیں سمیٹتے تھے. سارے کا سارا شکرانے کے طور پہ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا. اس دن کے بعد سے تو ان کے مال میں اور بھی برکت ہونا شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ پھر برکت بھی ہوئی اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں زیادہ دینا شروع کر دیا. یعنی خوشخبری جو سن گئی تھی کہ جنت میں وہ ایسے داخل ہوں گے، کیونکہ وہ جان بھی لگا رہے تھے اور مال بھی لگاتے تھے، کہیں پہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. مال تو انہوں نے سچے کہ دونوں ہاتھوں سے دینا شروع کر دیا تھا. اور یہ وعدہ بھی ہے نا کہ دو گے تو میں بھی تمہیں دوں گا، روکو گے تو میں بھی روک لوں گا، میرے ہی دیے میں سے. جی بالکل. فوت ہوئے تو وصیت کی انہوں نے اپنے 1/3 مال میں کہ سب جو بدری صحابہ ہیں نا، بدر کے جو صحابہ تھے، ان میں 400 دینار ہر صحابہ کو دیا جائے. سبحان اللہ. مطلب ان کا کیا تعلق تھا؟ وہ کہتے میں کیوں دوں؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول دنیا میں ہی اللہ کے حکم سے جنت کی خوشخبری دے گئے. بڑے ہی نیک لوگ تھے، میں ان کو جاتے جاتے گفٹ دے کے جاتا ہوں، وہ میرے لیے اور دعائیں کریں گے. یعنی یہ ضرورت تو نہیں تھا کہ وہ بہت ڈیزرونگ تھے تو انہوں نے خرچ کرنے کا کہا، نہیں، انہوں نے کہا ان سب میں بانٹو. یہ ہم تو جب بانٹتے ہیں تو ہم اتنے وہ کیا کہنا چاہیے نکتے نکالتے ہیں، فلاں کو لگتا ہے نہیں لگتا، اس کو لگتا ہے نہیں لگتا، پھر وہ پہنے، پھر وہ مجھے دکھائے، پھر وہ مجھے تصویر کھینچ کے بھیجے. بھئی آپ نے اللہ کی خاطر دے دیا، آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی، آپ نے اس کو پکڑا دیا، آگے وہ نہیں پہنتی نہیں کرتی، اس کی ذمہ داری اس کے رب کی ذمہ داری. اب آپ کو ہر چیز کا ثبوت فراہم کیا جائے، آپ پہلے ہی دینا احتیاط سے کہ آپ دے رہے ہیں ایک مناسب، آپ نے ریسرچ کر لی، تحقیق کر لی، فلاں واقعی ڈیزرونگ ہے، آپ نے پکڑا دیا. اب آگے اس کے بعد وہ نہیں پہن پاتی یا جو بھی اس کے مسئلے مسائل ہیں، اب ہم اتنی کریدنا شروع کر دیں چیزوں کو، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ دیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر سڑک پہ چلنے والوں کو دے دیں، ٹھیک ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی فیملی میں کوئی، مجھے کل پرسوں ہی کوئی بتا رہا تھا کہ ان کی فیملی میں کوئی بندہ ہے کہ وہ ذرا سی بات ہوئی ہے گھر میں، تو اس نے ایسے کوئی بندے نے نا یعنی کہ قسم کھا لی کہ اب تو میں بھیک مانگ کے ہی کھاؤں گا اور کام نہیں کر کے آؤں گا. اور وہ اچھا بھلا فیملی کا تعلق رکھنے والا بندہ جاتا ہے اور ادھر ادھر بس ہر وقت بھیک مانگ رہا ہوتا ہے. پوری فیملی تھک گئی ہے اس کو سمجھا کہ پلیز یہ کام مت کرو، ہم تمہیں بزنس کروا کے دیتے. وہ کہتے میں نے کرنا ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ باہر تو ایسے لفنگے اور اس طرح کے لاپرواہ قسم کے لوگ بھی پھر ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں مناسب ریسرچ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ نہیں یہ فلاں فیملی، آپ کی کوئی جاننے والی بتاتی ہے کہ میری فلاں فیملی بہت ڈیزرونگ ہے، آپ کو یقین آیا اس بندے کے اوپر، آپ اگر دے دیتے ہیں تو پھر اس کی بار بار ریسرچ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ہے، ملے گا نہیں ملے گا، یہ زیادتی ہے بہت زیادہ. اچھا جی، پھر امہات المومنین کو اب مرنے کے وقت انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ دیا جائے. زندگی میں خیال رکھتے تھے، مرنے کے بعد وصیت کر کے گئے ان کے کہ ان کو تو بہت زیادہ دیا جائے. حضرت عائشہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ ان کو سلسبیل کے ٹھنڈے میٹھے چشمے کا پانی پلانا. اللہ برکتیں عطا فرمائے سب دینے والوں کو، اور جو دینے کی خواہش رکھتے ہیں دے نہیں پاتے ان کو بھی اللہ عطا فرمائے، دینے والا بنائے. پھر بھی اتنا مال بچا، کہتے ہیں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں، سونا چاندی اتنا زیادہ کہ جب وارثوں کے لیے مال کاٹا گیا تو ہتھوڑوں سے کاٹا گیا اور کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. سونے چاندی
کہ ایک ایسے ڈھیر تھے کہ کاٹ کاٹ کے دیا گیا ورسوں کے اندر، اور باقی جو ادھر ادھر دیا گیا اس کی تو وہ تو کمال ہی ہو گیا تھا. اور ان کی اپنی زندگی کیسی تھی؟ سوچیں، اتنا مالدار شخص ہو، اپنی زندگی بھی کوئی عالی شان شاہانہ ہونی چاہیے نا، نہیں، انتہا درجے کی سادہ زندگی. سبحان اللہ، اللہ عطا فرمائے. آج ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے تو ہمارے اپنے ہی خرچے نہیں ختم ہوتے، لاکھوں لگ جاتا ہے، ہماری ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی ہوتی. اسی لیے آج اسلام ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کے لیے اجنبی بنتا چلا جا رہا ہے کہ آج ہمارے جتنے خرچے ہیں وہ کھانے پینے، پھر شادی بیاہ، پھر مرنے، پھر ہمارے غم، اتنے خرچے ہم نے بجٹ بنائے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو لاکھوں کا بجٹ ادھر ہی جا رہا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے. پھر اپنی سیر و تفریحاں. ظاہری بات ہے کہ دین پھیلانے کے لیے بندہ جو ہے وہ کدھر لگائے گا، مشکل ہو جائے گی نا. تو ہمیں تھوڑا کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اچھی، مثلاً سپوز اچھی بکس کون کون سی ہیں، بہت اچھی بکس، ٹھیک ہے، ہم یہ ٹارگٹ بنائیں، اپنی فیملی کی لسٹیں بنائیں، اپنے دوستوں کی لسٹیں بنائیں، اپنے نیبرز کی لسٹیں بنائیں کہ ہم نے 1 2 3 اچھی بکس سارے گھروں میں پہنچانی ہے اپنے دین کے خرچ کے اندر سے. میں نے آپ کو پھر بتایا کہ دین کا خرچ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ خیرات کوئی کر رہے ہیں، کسی امیر کو نہیں دینا، صرف غریب کو ہی آپ نے دینا، نہیں. آپ نے ایک اللہ کے لیے مال جو خرچ کرنا، آپ نے اس کو نکالا، آپ نے وہ بک دیکھی کہ مثلا یہ بک ہے، یہ بہت اچھی بک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈن کر لیا کہ یہ بک تو میں نے اب سارے گھروں کے اندر پہنچانی ہے. میرے ارد گرد، میرے جاننے والوں میں، میرے جاب والی جگہوں پہ وہ کوئی رہ نہ جائے، میں سب کو پہنچا دوں، کم از کم 1 بک پہنچا دوں. پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ فلاں چیزیں جو ہے وہ میں پہنچا دوں. کیسے پہنچاؤں، کہاں پہنچاؤں، ٹھیک ہے. مثلا ایک بک میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں، یہ سر ابو یحییٰ کی بک ہے، جب زندگی شروع ہوگی یا خدا بول رہا ہے، یا وہ کریں یا یہ کریں. اگر ایک کر لیتے ہیں پھر اللہ اور توفیق دیتے ہیں، پھر دوسری بک بھی اٹھا لیں ادھر ادھر بانٹنے کے لیے. بہت ہی اچھی زبردست قسم کی بک ہے. اور آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ جی ہم نے، اچھا آپ یہ کہیں کہ جی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، رکھنے دیں. ہمیں نہیں پتا ہمارے اخلاص سے کیا ہوا خرچ کل کو کون سے ان کے گھر میں کوئی مہمان آ سکتا ہے، ان کے بچے بڑے ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان بن سکتے ہیں. اور ویسے بھی میرے اور آپ کا کام تو پھیلانا ہے نا، مجھے یہ تو نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے ایک اچھی چیز دینی ہے. اور جیسے ہمارے پاس واٹس ایپ پہ بھی اچھی پوسٹیں آتی ہیں، فیس بک پہ آتی ہیں، اس میں بھی دیکھیں جو بہت اچھی ہے، بہت اوتھینٹک ہے، بہت انفارمیٹیو ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، لوگوں کی صحت بہتر ہوگی، لوگوں کے دین کے حالات بہتر ہوں گے، لوگوں کا اخلاق بہتر ہوگا. اپنے اندر یہ تڑپ جذبہ پیدا کرے کہ ہمیں اسے پھیلانا، یہ تو فری آف کاسٹ ہے، اس پہ تو کوئی پیسہ نہیں لگ رہا نا. گروپس بنائیں بڑے بڑے، لوگوں کو کہیں چلے ہم اچھی چیزیں بانٹتے ہیں، اچھی چیزیں شیئر کرتے ہیں نا، پڑھیں، اس کو پڑھنا چاہیے ہمیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بکس ہیں، پھر اچھے لیکچرز ہیں. جیسے اب آپ لوگ ہمارے گروپ کے اندر شامل ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم وہاں پر کوشش کرتے ہیں فرائیڈے کو، سیٹرڈے، سنڈے میں سے کبھی کبھی کوئی اچھی چیزیں ہم شیئر کر دیتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے آپ اپنے گروپ بنائیں اور آپ اپنے گروپس کے اندر اس نالج کو بانٹیں، شیئر کریں. مراد یہ کہ نالج بانٹنے والا من، دل، ذہن ہم اپنے اندر لے کر آئیں. اور جہاں تک بکس کی بات ہے، کوشش کر لیتا ہے انسان کے بکس کے حوالے سے ہم اس میں کیا پلان کریں اور مزید کیا کیا جا سکتا ہے، وہ میں آپ کو ابھی سارا کچھ بتا چکی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو لیں اور اللہ سے اپنے لیے اجر سمیٹنے والے بنیں. آیت نمبر 262. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کچھ خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے.
انہیں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غمزدہ ہوں گے. یہ اجر عظیم والی آیت پیچھے جو آئی نا کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دے گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اجر ان کے لیے ہے جو خرچ کریں اور خرچ کرنے کے بعد دل آزاری نہ کریں، احسان نہ جتائیں. ٹھیک ہے. اور جو احسان جتائے گا، جو دل آزاری کرے گا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنی راہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پورے اخلاص سے. ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں. کس کی دل آزاری؟ جن کو دیا ان پر احسان نہیں جتا رہے کہ ہم یہ کہیں کہ اب ہم چونکہ ان کو دے رہے ہیں، اب یہ سانس بھی ہماری مرضی سے لیں، یہ پانی بھی ہماری مرضی کے مطابق پیئیں، یہ ہر چیز میں ہمیں انوالو کرے. میں کہتی ہوں جن کو دیا جا رہا ہوتا ہے نا، ان سے تو بہت 100 میل اور دور رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں کبھی شیطان ڈال دے کہ نہیں اس موقع پہ انہیں یہ کرنا چاہیے تھا نا. دیں اور بھول جائیں کہ کوئی میں نے ان کے اوپر کچھ دیا ہے، میرا کوئی احسان نہیں ہے، میرے رب نے مجھے دیا ہے، میں نے اس کی عطا میں سے ہی آگے بندوں کو دیا ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی توفیق ہے. اور پھر تکلیف دینا، ٹارچر کرنا، کسی کو تانا دینا، کسی کو تکلیف دینا، یہ بڑی غلط بات ہے. اب کیا کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں نہ دل آزاری کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ آخرت میں کوئی اندیشہ نہ کبھی کوئی غم آئے گا ان کو. خدا کی راہ میں کیوں ان کو اتنی بڑی خوشخبری ملی؟ کیونکہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے نا تو کبھی انہوں نے اس بات کے اوپر پریشانی نہیں ان کو ہوئی کہ ہائے اتنا خرچ کر دیا، ہائے 5,000 نکال دیا، ہائے 10,000 نکال دیا، ہائے 15,000 نکال دیا، میرا کیا ہوگا. شیطان آ کے کانوں میں پھونکے مارا بھی تمہاری تو ابھی وہ فلاں بھی ضرورت تھی، تمہاری تو ابھی وہ فلاں بھی پریشانی تھی. نہیں، انہیں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی. وہ اللہ کی خاطر اللہ کے لیے بولڈ فیصلہ لے کر اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. ان کے اس حوصلے کی وجہ سے اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور وہ جنت میں بھی جائیں گے تو ماضی حال کے ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے اللہ ان کو وہاں محفوظ کرے گا. یہ اللہ نے یہاں پہ خوشخبری دے دی خرچ کرنے والوں کو. یعنی جو برکتیں، رحمتیں، آسانیاں دنیا میں ملیں گی، آخرت میں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. سبق کسی نے ایک محاورہ یا بات کی ہے کہ جب تم کسی کو دو اور وہ محسوس کرے کہ تم اس کو جاتے آتے السلام علیکم کر رہے ہو، کہ تمہارا سلام اس کو ناگوار ہے، تو تم اس سے تھوڑا دور ہی ہو کے گزرو. یعنی دے کر پھر 1% بھی کہیں کوئی چیز نہیں آنی چاہیے مائنڈ کے اندر. استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے. جتانا نہیں ہے، خفگی نہیں ہے، شکریہ نہیں ہے، کیونکہ اسے نہیں دیا، اپنے رب کی وجہ سے دیا، رب کو دیا. رب کو پتا ہے کیسے دیا ہے، کتنی قربانی سے دیا ہے، کتنی مشکل سے دیا ہے. اگر ہم بندوں سے بدلہ چاہیں گے تو زیادہ سے زیادہ بندے ہمیں کیا دے سکتے ہیں بتائیے؟ شکریہ دیں گے، تھوڑی سی ہماری کوئی کیئر خدمت کر لیں گے، بس زیادہ سے زیادہ. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں نہیں چاہیے، نہ ہمیں شکریہ چاہیے، نہ ہمیں ان سے تھوڑی سی کیئر چاہیے، نہ ہمیں ان سے کوئی اور خدمت چاہیے. ہم نے جو کر دیا اللہ کے لیے کر دیا. اتنا اپنا خرچ کر کے بے نیاز ہو جانا ہے. ہاں، اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ اس سے قبول کر لے، اللہ تو اس سے قبول کر لے. آیت 263 قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک اچھا بول اور ودن بریکٹ ناگواری کا موقع ہو تو بریکٹ کلوز ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو. ودن بریکٹ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی خیرات سے بریکٹ کلوز اللہ بے نیاز ہے اور وہ بڑا بردبار ہے. اس رویے پر وہ تمہیں محروم کر دیتا لیکن اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے
قول معروف و مغفرہ، یہ دو چیزوں کو اللہ نے اپنی بہترین پسندیدہ چیز قرار دیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، تو آپ کیا کریں؟ اچھا بول کر اس سے معذرت کریں. آپ کہیں بڑی معذرت، بہت مہربانی، بہت شکریہ. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض جو یہ غریب غربا ہوتے ہیں بڑا پیچھے پڑ جاتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی آپ اس وقت نہیں ہیں، یا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اتنے ڈیزرونگ نہیں ہے. آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں بہت معذرت، بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ کہیں اور سے بندوبست کر لیں، ہمارے لیے ارینجمنٹ کرنا مشکل ہے، بہت بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے کر کے اچھے طریقے سے میٹھے لہجے میں انہیں اگنور کر دیں. یہ نہیں کہ یہ کیا ہر وقت آ جاتی ہو، تمہیں میں ہی ملی ہوں، کیوں آتی ہو، مت مجھے فون کیا کرو، مت مجھے تنگ کرو. نو، بالکل اجازت نہیں ہے اس چیز کی. کہا قول معروف، اچھی بات کر کے بس ختم کر دو معاملے کو. اور مغفرہ، جب کوئی آپ نہیں دیں گے نا تو وہ بدتمیزی پہ بھی اتر سکتا ہے اگلا بندہ. تو وہ جو بدتمیزی کر کے آپ کو دو چار باتیں یا آپ کو سمجھ آئے کہ شاید کوئی بدوائیں دینا شروع ہو گیا تو اس پہ اسے اگنور کریں، کوئی بات نہیں. میں نے ایک بات کو بہتر سمجھا، مجھے لگا کہ یہ اتنی ڈیزرونگ نہیں تھی اور آگے میں دھوکہ کھاتی رہی ہوں، تو اب میں اسے بیٹھ کے کیا چخ چخ کروں، میں بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لوں. تو بہتر ہے اگر وہ جو بھی سنا رہی ہے تو آپ اس کو اگنور کریں بس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقے سے، خیرات سے بہتر ہے جس کے ساتھ اذیت لگی ہو. اذی، دل آزاری. دل آزاری، یہاں احسان کا ذکر نہیں ہے، دل آزاری کا ذکر ہے. لیکن ظاہری بات ہے جہاں احسان ہوگا نا وہاں دل آزاری بھی ہوگی، کسی کی احسان جتایا جائے گا. گویا ایذا جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اذن اور احسان جو ہے یہ لازم و ملزوم ہے. ایک ہوگا تو دوسرا بھی ہوگا، دوسرا ہوگا تو ایک بھی ہوگا، لازمی ہوگا. تو کیا کہا گیا کہ پیار محبت کا، دلداری کا، اگنور کرنے کا ایک کلمہ اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری لگی ہوئی. بس یہ ہے کہ بعض لوگ بہت ہی پیچھے پڑ جاتے ہیں، اتنا کہ آپ کی سوچ، تو بس خاموشی اختیار کر کے بالکل جواب سوال چھوڑ دیں، بحث و مباحثہ چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اچھا جی، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، طاقت دی ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو بس صرف سوری کر لیں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیزیں قول معروف اور مغفرت بہتر ہے اس خیرات سے کہ جس کو کر کے، جس کو دے کر پھر آپ دوسرے کی دل آزاری کریں یا احسان جتائیں یا سختی والا رویہ اختیار کریں اس سے. واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے اور وہ بڑا بردبار ہے. یعنی ممکن ہے کہ جو تم کسی کو اذیت دے رہے ہو، کسی کے ساتھ احسان جتانے والا معاملہ کر رہے ہو، اللہ تمہیں مال سے ہی محروم کر دے، اللہ تمہیں دینے کی توفیق سے ہی محروم کر دے. کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ کر لو گے؟ نہیں. اللہ بہت بے نیاز ہے، بڑا بردبار ہے، وہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں. یہ جو غنی حلیم ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو گناہوں کے باوجود دیتا ہے نا، اس کے حلم کو دیکھو. تو تم بھی دو، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو، کمزوریوں کو کیا پکڑ کے بیٹھے رہتے. اور مانگنے والا ہاتھ، ظاہری بات ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میں تھا، کھانا مانگا تو میں تھا، پانی مانگا تو وہ میں تھا، تم اگر اس کو کھلاتے تو تم مجھے کھلاتے، تم اسے پلاتے تو تم مجھے پلاتے. تو جن کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ تو اس غنی کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، تعلیم ہے کہ جو اس نے ہمیں دینے کے حوالے سے سکھایا ہے. اب بھی اگر وہ ہمیں درگزر کر رہا ہے تو اس لیے کہ وہ حلیم ہے، ورنہ حق تو یہ تھا کہ وہ اس طرح کے ناشکروں کو اپنی ہر طرح کی نعمت سے محروم کرتے. لیکن پھر بات وہی ہوگی کہ جو میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ ایسے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو ابھی میں نے مثال دی، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ کون
کہاں کھڑا ہوا ہے. آیت 264 یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو احسان جتا کر. اب پھر وہی بات آ گئی، دل آزاری کر کے اپنی خیرات ضائع نہ کرو. پھر مثال دی ان لوگوں کی طرح جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگ در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں. ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان جس پر کچھ مٹی ہو اور جب جس پر زور کی بارش برسے اسے بالکل چٹان کی چٹان چھوڑ جائے. ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا ودن بریکٹ قیامت کے دن. اور حقیقت یہ ہے بریکٹ کلوز، اس طرح کے ناشکروں کو اللہ کبھی بھی راہ نہیں دکھاتا. اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 264 کے اندر کہ اے لوگوں کرو کیا کہ جب خرچ کرو تو کیا کام نہیں کرنا؟ احسان نہیں جتانا اور دل آزاری نہیں کرنی. جو احسان جتاتے ہیں یا دل آزاری کرتے ہیں ان کی خیرات کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ضائع کر دی جاتی ہے. اجر ملتا ہے؟ کوئی اجر نہیں ملتا. ایمان پر ہونے کے باوجود ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. کیسے؟ جیسے ایک ریاکار کا جو ریاض کے لیے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. جیسے ایک ریاکار کا خرچ ضائع ہوتا ہے ایسے ہی احسان جتا کر یا دل آزاری کر کے خرچ کرنے والے کا اجر بھی ضائع ہو جاتا ہے. گویا یہاں 3 طرح کی کیٹیگریز آتی، احسان جتا کر، دل آزاری کر کے، ریاکاری کر کے. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا، شو آف. ہر ایک کو دکھا، ہر ایک کو بتا. ہمارے ہاں تو خیر تصویریں آتی ہیں اور پھر وہ ٹی وی میں بتایا جاتا ہے یہ بیوہ کو سلائی مشین دی جا رہی ہے، اب وہ فلاں کو دیکھیں جی آٹا چاول وہ بوریاں یہاں پہ رکھ رکھ کر دی جا رہی ہیں. وہ دی کدھر سے جا رہی ہوتی ہیں؟ وہ اپنے پاس سے دیتے ہیں؟ نہیں، جو وہ لوگ مال دے رہے ہوتے ہیں، جو اپنی تصویریں بہت زیادہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ ہمارے ہی ٹیکسز اور زکوٰۃ اور وہیں سے دے رہے ہوتے ہیں. تو اپنی پروجیکشن کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. بات یہ ہے کہ دیں، آپ پروگرام بنائیں. خاص طور پہ جو گورنمنٹ کی سطح پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو تو اصل میں لوگوں کے لیے پروگرامز بنانے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیسے کیا جائے ان زکوٰۃ صدقات کے پیسوں سے، نہ کہ یہ لوگوں کو اپاہج معذور بنا دیا جائے. بس ان کی تھوڑی تھوڑی ضرورتیں پوری کر لیں، کبھی ان کو اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہونے. ان کی تو یہ ذمہ داری ہے. اب میں آپ اگر کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم تو ظاہر بات ہے کہ اتنے نہ ریسورسز رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں، نہ اتنا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، نہ اتنے ہمارے پاس افرادی قوت ہے کہ ہم ایسے کوئی پروجیکٹ بنائیں اور جس میں ہم لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کریں. تو جو ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں ان کو ان پروجیکٹس پہ اپنی صلاحیتیں لگانی چاہیے. اور جو نہیں کر رہے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی فیلڈ کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے کرنا ہے، لیکن کرتے ہوئے ان 3 کاموں سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے. یہ بالکل چیزیں جو ہے نا ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ضائع ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، باطل نہ کرو اپنے صدقات من اور اعضاء کی طرح، کالذی اس کی مانند ينفق مالہ رئاء الناس لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا. وہ کفر کے رویے کی طرف چلا گیا. اگر اللہ اور آخرت کو مانتا ہوتا تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا؟ کبھی بھی نہیں. ایسے شخص کی مثال کیا ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان علیہ تراب، اس پہ کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے. ایک ذہن میں رکھیں چٹان ہے، چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے. فاصابہ وابل، زور کی بارش آتی ہے، فترکہ صلدا، اور اسے بالکل چٹان چھوڑ دیتی. یعنی وہ جو تھوڑی بہت مٹی تھی نا چٹان کے اوپر، تیز بارش کی وجہ سے ساری مٹی بہہ گئی، کچھ بھی نہیں بچا. تو جب مٹی نہیں رہی تو وہاں پہ کوئی پھل پھول سبزہ ہریالی کیسے آئے گی؟ بارآور کیسے ہوگی وہ بارش اس مٹی کے لیے؟ اس چٹان کے اوپر پڑی ہوئی، پتھر پہ تھی نا ایک آلریڈی، وہ اوپر سے مٹی تھی، اور مٹی بھی پھر بہنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اوپر سے تیز کی بارش آئی، وہ ختم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی ہی ہے اس کی مثال. ایسا کسان جس نے فصل بوئی چکنی سخت چٹان پر، بارش کا تیز سلسلہ آیا، ساری مٹی فصل سمیت بہہ گئی، خالی چٹان رہ گئی. ایسے لوگوں کی خیرات کا کوئی اجر نہیں ملتا.
استغفر اللہ. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قیامت کے دن ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. کون سے لوگ؟ جو من، اعضا اور ریا الناس کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. خرچ کرتے رہیں، دونوں ہاتھوں سے بانٹتے رہیں، دن بھی بانٹیں رات کو بھی بانٹیں، لیکن جب یہ چیزیں آ گئی خرچ میں، سارے کا سارا خرچ ضائع. آخرت کے اندر جس طرح یہ بتایا نا کہ مٹی بہہ گئی ساری کی ساری، ایسے ہی سارے کا سارا خرچ پتہ چلے گا بہہ گیا. وہ تو سیلاب کی نظر ہو گیا، اس کو تو سونامی کھا گیا من، اعضا اور ریا کا. یہ سونامی کی طرح آتے ہیں، تباہی 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 پھیرتے ہیں بس. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اس طرح کے ناشکروں کو اللہ کبھی راہیاب نہیں کرتا، اللہ ان کو کبھی بھی راستہ نہیں دکھاتا. ہدایت جو ہے نا، ظاہری بات ہے کہ جو اللہ بندوں کو دیتا ہے نا، وہ کب دیتا ہے؟ جب بندے چاہتے ہیں ہدایت دینا. جب بندے چاہتے ہی نہیں تو پھر اللہ بھی ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتا. چھوڑ دیں، سال ختم ہو گئے، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ختم ہی ہو رہی ہے بات. اور دنیا میں بھی اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ہدایت ملے گی کہ جو بندے یہاں سے جائیں گے کامیاب ہو کر، وہاں اللہ ان کو جنت کی طرف ہدایت دیں گے. بہرحال جو کافر اور ناشکرے ہیں وہ اپنے اعمال میں بامراد نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا. اچھا، یہ ریاکاری کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اتنی بڑی بات ہے. اور جو یہ والا شرک ہے نا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دکھاوا، ریاکاری، اس کو شرک اصغر قرار دیا. اور یہ دیکھیں آج ہم مسلمانوں میں، ہمیں تو 4 نیکیاں کر کے اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک ہم 4 لوگوں کو بتا نہ دیں. پھر کوئی ہمارا کندھا تھپتھپائے نہ، ہمیں تھاپڑی نہ دے، شاباش شاباش بڑا اچھا زبردست، اور کوئی ہمیں شاباشی نہ دے تو ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہی نہیں، ہماری تو تعریف نہیں ہوئی. وہ دوسرے کی زیادہ تعریف کر دی، ہماری تو کسی نے تعریف نہیں کی. وہ دوسرے کو شکریہ بولا اور مجھے شکریہ آپ نے نہیں بولا، آپ کو یاد ہی نہیں رہا مجھے شکریہ بولنا، میں تو نہیں آئندہ سے یہ کام کروں گی. تو یہ اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا، یہ تو آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو کوئی تعریف کرتا نہ کرتا، کوئی حوصلہ دیتا نہ دیتا، آپ آنکھیں بند کر کے اپنی ڈیوٹیز جو ہے نا وہ انجام دیتے چلے جائیں صرف اللہ کے لیے. اللہ ہمیں اس درجے میں اخلاص عطا فرمائے. پھر ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا کہ جو ریا کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن ایسے شخص سے بات بھی نہیں کرے گا. پھر ایک اور وہ والی حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک سخی کو لائے گا، ایک شہید کو لائے گا، ایک عالم کو لائے گا. دیکھیں آپ تینوں کتنے آنریبل لوگ ہیں نا، سخی، شہید، عالم، مولوی صاحب. ٹھیک، اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ ہاں بھائی بولیں، ہر ایک کی الگ الگ حدیث ہے، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ سخی سے پوچھیں گے کہ بھائی تو بتا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جو مال دیا تھا میں دن رات تیرے بندوں پہ خرچ کرتا رہا. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خرچ کیا لیکن اس لیے نہیں کیا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو نے خرچ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری واہ واہ ہو، تیری تعریف ہو. تو لوگوں نے بڑی تعریف کے ڈونگرے برسائے، بڑی تالیاں بجی، بڑے تجھے گولڈ میڈل ملے دنیا کے اندر کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، حاتم تائی کی طرح کا ہے یہ بندہ، یہ بڑے مخلوق خدا کی بھلائی کے کام کرتا ہے. استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس گروپ میں نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو اسے منہ کے بل گھسیٹو اور جہنم کی آگ میں ڈالو. پھر اللہ کہیں گے شہید کو کہ ہاں آپ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا اللہ اپنی جان تیرے رستے میں گردن کٹوا کے آیا، جان گنوا کے آیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو،
جان اس لیے گنوائی، گردن اس لیے تم نے کٹوائی کہ لوگ تمہیں شہید بولیں. لوگوں نے تمہیں شہید بولا تمہارے مرنے کے بعد، تمہارے دل میں یہی تعریف کی خواہش تھی، لہذا فرشتوں سے حکم کو ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو. ایسے ہی عالم کو کہ تو کیا کرتے رہے، تم کیا کرتے رہے، ہو گئے گا ساری قرآن سیکھا، دین پڑھایا، ہر وقت یہی کام ہوتے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، جھوٹ، تم اس لیے لوگوں کو پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، باتیں بتاتے تھے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں. کتنا زبردست عالم ہے، کتنی زبردست بات کرتا ہے، کیا اس کا بیان ہوتا ہے، لوگ عش کر اٹھتے ہیں، کیا بات کے اندر جادو ہوتا ہے. تمہاری تو ساری نیت یہ ہوتی تھی لوگوں کو بتانے کی. تو لوگوں نے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں، لہذا فرشتوں کو ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹو اور اسے جہنم میں ڈال دو. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ریا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی سخت چیز ہے، انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اور انسان نے پھر جو لینا ہے نا، خود ہی شیطان کے ساتھ راستے پہ چل کے جہنم کی آگ ہی اس کے نصیب میں آئے گی. اللہ ہمیں ہر طرح کی ریا سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.